لیکن آج یہ بھی ہو گیا؟ تم نے میرے دوست کی توہین کی ہے تھیورا۔ نہیں، میں نے توہین نہیں کی۔ تم ٹھنڈے دل سے سوچو میکارا، میں نے تو توہین نہیں کی۔ میری ماں جس قدر لالچی ہے تم جانتے ہو، لیکن میں نے اس سے بغاوت شروع کر دی ہے۔ میں صرف اسے اتنا قرب بخشتی ہوں جو اس قابل ہوتا ہے، میں اس کی دولت نہیں دیکھتی۔ سو تم دیکھ لو، میں نے فرغوز کو اسی طرح منتخب کیا، لیکن تمہیں دیکھ کر میرا دل بے اختیار ہو گیا۔ بہرحال تھیورا، چونکہ میرا دوست تمہیں پسند کرتا ہے، اس لیے میرے قدم تمہاری طرف نہیں اٹھیں گے۔ نہیں میکارا، تمہیں تھیورا کے جذبات کا احترام کرنا ہوگا۔ فرغوز نے مداخلت کی۔ ناممکن، میں نے سخت لہجہ میں کہا۔ سنو میکارا، وہاں ایک اور بھی ہے جو تمہاری منتظر ہے۔ تھیورا نے کہا۔ کون؟ خوش نصیب بازبیلا، جیسے تمہارے قرب کی دولت مل کے۔ کیسی انوکھی تقدیر ہے اس کی۔ میں اس لڑکی کا ذہن نہیں بھٹکانا چاہتا، بس میں نہیں جاؤں گا، میں نے صاف جواب دے دیا۔ تھیورا نے گردن جھکا لی اور پھر بھی فرغوز کی طرف مڑ کر بولی، آؤ فرغوز چلیں۔ میں فرغوز نے ہکلاتے ہوئے کہا، میں تمہارے دوست کا انتقام تم سے نہیں لے سکتی۔ اوہ لیکن تھیورا، دیوانگی کی باتیں مت کرو۔ تم میرے حصول کی خواہش ہی رکھتے تھے نا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ میں نے بہت سی آغوشیں آباد کی ہیں۔ اس کے بعد اگر تم کسی بات کو محسوس کرو تو میں تمہیں مطمئن نہ کر سکوں گی۔ آؤ۔ اور فرغوز کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے گئی۔ میں نہایت سکون سے دوبارہ بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ تم ہر لحاظ سے عجیب ہو میکارا۔ دوسرے دن فرغوز مجھ سے کہہ رہا تھا، ہم دونوں ناشتہ کر رہے تھے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ تم نے اسے ٹھکرا دیا جس کے حصول کی آرزو میں لوگ جان دے دیتے ہیں۔ میرے لیے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اور وہ دوسری لڑکی؟ وہ بھی، لیکن میرے خیال میں تم نے یہ احسار میرے لیے کیا تھا۔ یوں ہی صحیح، لیکن مجھے اس پر اعتراض ہے۔ تھیورا مظلوم ہے یار، وہ جس زندگی میں ہے اس میں اس کے لیے کوئی خوشی نہیں ہے۔ تمہیں دیکھ کر پہلی بار اس کے دل میں محبت کی روشنی پیدا ہوئی تھی، لیکن تم نے وہ پہلی شمع ہی بجھا دی۔ کیا میں نے جرم کیا ہے؟ میں نے کسی قدر خشک لہجے میں کہا۔ نہیں میکارا، میں تم سے باز پرس نہیں کر رہا، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ احسار تم نے میرے لیے کیا ہے نا، میں اس کی پہلی خوشی کی راہ میں آ گیا۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں فرغوز۔ میں یہ نہیں مانتا۔ کیوں؟ میں نے چونک کر فرغوز کو دیکھا۔ وہ دوسری لڑکی تھیورا سے زیادہ حسین نہیں ہے جسے اتفاقیہ طور پر تمہارا قرب حاصل ہو گیا۔ میں کہہ چکا ہوں فرغوز، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں نے اسی خشک انداز میں کہا۔ میری بات تو سنو یار میکارا، دیوتاؤں کی قسم اگر تم تھیورا کے مغموم دل کو شاد کر دو گے تو مجھے کوئی رنج نہ ہوگا۔ یہ بھی تو سوچو میکارا، وہ ہر شخص کے ہاتھوں میں ہے جو اس پر دولت خرچ کر سکے۔ وہ میری ملکیت نہیں ہے، میں اسے روک تو نہیں سکتا، میں اسے خرید تو نہیں سکتا۔ جب وہ دوسروں کی آغوش میں جائے گی تو پھر تم ہی کیوں محروم رہو؟ میں محروم نہیں ہوں فرغوز۔ تھیورا کے لیے؟ فرغوز گر گڑایا۔ ہرگز نہیں فرغوز، میں نے بچلائے ہوئے انداز میں کہا۔ میرے لیے؟ فرغوز پھر اسی انداز میں بولا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ عجیب احمق انسان ہو، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ یار میں اسے بہت پسند کرتا ہوں، یوں سمجھو دیوانہ ہوں اس کا۔ وہ جس طرح سسک رہی تھی میرا دل اس کے لیے رو پڑا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس کے لیے کوشش کروں گا۔ احمق ہو ایک دم، جو کچھ بھی کہہ لو میکارا، تمہاری خوش بختی پر رشک آتا ہے۔ ایتھنز کی وہ حسینہ تمہارے اوپر عاشق ہو چکی ہے جس کے ایک اشارے پر بہت سے جان دینے کو تیار رہتی۔ خیر دیکھا جائے گا، ویسے تمہاری محبت بھی ہے جب ہے۔ کیوں؟ فرغوز نے گہری نگاہ سے مجھے دیکھا۔ تم اپنی محبوبہ کو دوسرے کی آغوش میں دے رہے ہو؟ مجبوری کوئی حیثیت نہیں رکھتی تمہاری نگاہ میں؟ اچھی مجبوری ہے۔ بہرحال مجھے آج تم سے کچھ اور کام بھی ہے، دل و جان سے حکم دو۔ تم میرا مشن بھول گئے؟ تمہارا مشن؟ ہاں، میں نے کہانی سنائی تھی۔ ہاں، شہبازیہ کی کہانی؟ فرغوز نے جواب دیا۔ کیا میں اس کہانی کو نظر انداز کر دوں؟ ہرگز نہیں، مجھے بتاؤ میرے دوست، میں کیا کروں؟ مجھے شہبازیہ کی رہائش گاہ بتاؤ۔ اوہ، میں اس کا محل جانتا ہوں، لیکن تم کیا ارادہ رکھتے ہو؟ اس سے ملاقات کروں گا، میں نے جواب دیا۔ خدا کی قسم بہت خطرناک بات ہے یار، اگر وہ تمہاری دشمن ہے تو وہ تمہاری بو سے ہی بھڑک اٹھے گی، اور پھر اس کے بعد وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ فرغوز خوفزدہ لہجے میں بولا۔ میں اسے خوفزدہ نہیں ہوں فرغوز، اس سے ڈرنا ہی اچھا ہے میکارا۔ میں بزدل نہیں ہوں، تمہارے لیے جان دے سکتا ہوں، مگر تمہاری زندگی مجھے عزیز ہے۔ میں کسی سے خوفزدہ نہیں ہوں فرغوز، میں تو اندھے سلانوس کی جان بچانا چاہتا ہوں۔ میں اس کی بھتیجیوں کو اس پریشانی سے نکالنا چاہتا ہوں جس میں وہ میری وجہ سے پھنسی ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میکارا یار تم بہت حجتی آدمی ہو، ہر معاملے میں اتنی بحث کرتے ہو کہ ذہن خراب ہونے لگتا ہے۔ میں بہتر جانتا ہوں، مجھے علم ہے کہ شہبازیہ میرا بال بھی بیکا نہ کر سکے گی، تو مجھے اس کے مکان تک پہنچا دو اور اس کے بعد میں دیکھ لوں گا۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے میکارا؟ میں تو صرف میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ میرے دوست۔ تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور میں لوگوں کو اپنے بارے میں بتاتے تھک چکا ہوں۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، میں تمہیں کسی بھی سلسلے میں مجبور نہیں کر سکتا۔ فرغوز نے اداسی سے کہا،
تم ناراض ہو گئے فرغوس؟ نہیں، تم میرے محسن ہو میکارا، میں تم سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ صرف محسن؟ میں نے اسے دیکھا۔ نہیں، دوست بھی۔ تب پھر اس انداز میں گفتگو مت کرو۔ نہیں کروں گا میکارا، لیکن… ہاں لیکن کیا؟ تم شفازیہ کے پاس کب جاؤ گے؟ آج ہی۔ اور تھیورا؟ فرغوس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ تھیورا، میں نے گہری سانس لی۔ تم شام ہوتے ہی مجھے شفازیہ کی رہائش گاہ دکھا دو، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ ہی تھیورا کے پاس چلوں گا۔ شکریہ میرے دوست، تم نے میری بات رکھ لی۔ عشق کے بے شمار مراحل ہوتے ہیں، محبت کی ایک شکل یہ بھی ہے، فرغوس نے اداسی سے کہا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ میں نے اس الجھی ہوئی بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا، بالآخر فرغوس کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں تھیورا کے مکان پر پہنچ گئے، جہاں تھیورا کا رقص شروع ہو چکا تھا۔ ہم دونوں بھی خاموشی کے ساتھ ہجوم میں بیٹھ گئے۔ تھیورا اداس تھی۔ پہلے میں نے اسے دیکھا تھا تو اس کے چہرے پر رونق تھی، لیکن آج اس کا چہرہ اداس تھا، وہ غمزدہ نظر آ رہی تھی۔ اس کے رقص کے ساتھ ایک اور لڑکی آ رہی تھی، شاید اس کی نگاہ ہم پر نہیں پڑی تھی اور پڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ تھیورا کے عاشقوں کا بڑا ہجوم تھا۔ رقص کرتے کرتے تھیورا اچانک گر پڑی اور ساز خاموش ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ بہت سی آوازیں ابھری۔ کیا ہوا؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ارے تھیورا کو کیا ہوا؟ بہت سے لوگوں نے آگے بڑھ کر اسے دیکھنے کی کوشش کی، اسے چھونے کی کوشش کی، لیکن انہیں روک دیا گیا۔ تھیورا بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر سازندے اسے اٹھا کر اندر لے گئے اور تھیورا کی ماں نے مہمانوں سے معذرت کر لی۔ آنے والے ایک ایک کر کے جانے لگے، لیکن ہم جانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ میں نے تو شفازیہ کی رہائش گاہ بھی دیکھنے کا ارادہ آج کے لیے ملتوی کر دیا تھا۔ اب یہ کام کل ہی کرنا تھا۔ سب چلے گئے، ہم رہ گئے تھے۔ عورت کی نگاہ ہماری طرف اٹھی اور وہ چونک پڑی۔ ارے آج پھر آ گئے تم دونوں؟ تھیورا نے بلایا تھا، فرغوس نے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ تھیورا بے ہوش ہو گئے۔ دفع ہو جاؤ، پوری تنزیہ انداز میں بولی۔ ہم اسے ہوش میں لے آئیں گے۔ ہوش میں آ جائے گی تم چلے جاؤ، ہوش میں آ جائے گی تو چلے جائیں گے۔ عجیب لوگ ہو تم دونوں، جس رات سے تم آئے ہو ہم مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ اگر آپ نے ہمیں اندر نہ جانے دیا تو مزید مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ فرغوس بھی معمولی انسان نہ تھا۔ دھمکیاں دے رہے ہو؟ عورت بولی۔ ہرگز نہیں، میرا ساتھی بہت بڑا حکیم ہے، آپ اسے اندر تو جانے دیں۔ اوف ہو جاؤ بابا، تم نے تو دماغ خالی کر دیا، بوڑھی عورت نے پریشانی سے کہا۔ فرغوس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرا بازو پکڑا اور جلدی سے اندر داخل ہو گیا۔ ایک کمرے میں تھیورا بے ہوش پڑی تھی۔ اس انداز میں اس کا حسن کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ فرغوس نے میری طرف دیکھا اور میں احمقوں کی طرح تھیورا کے پاس بیٹھ گیا۔ نہ جانے یہ میری خوشبو تھی یا تھیورا کی بے ہوشی ٹوٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دی اور ایک ٹک مجھے دیکھنے لگی۔ بوڑھی عورت بھی ہمارے پاس آ گئی تھی۔ تھیورا کو اس طرح ہوش میں آتے دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئی۔ تھیورا، میں نے اسے پکارا۔ میں عالم ہوش میں ہوں، وہ کمزور آواز بولی۔ ہاں تھیورا، سنبھلنے کی کوشش کرو، تم آ گئے ہو، اب میں ٹھیک ہوں، تھیورا نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا اور پھر وہ دوسروں کی طرف دیکھ کر بولی۔ سب لوگ جاؤ۔ بوڑھی عورت نے بہت برا سا منہ بنایا تھا، بہرحال وہ باہر نکل گئی۔ اپنا چہرہ کھول دو میکارا۔ اوہ، تمہیں میرا نام معلوم ہے؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ میں نے اپنا اوپری لباس اتار دیا۔ تھیورا پاگلوں کے سے انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی، پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بیٹھ جاؤ میکارا، اس نے کہا اور میں اس کے برابر بیٹھ گیا۔ تب تھیورا اٹھی اور میرے پیروں کے نزدیک بیٹھ گئی۔ ارے یہ کیا؟ بیٹھے رہو، دیوتاؤں کے لیے بیٹھے رہو، جو کچھ کر رہی ہوں کرنے دو، اس نے دیوانگی کے انداز میں کہا اور میں نے گہری سانس لی۔ نہ جانے احمق لڑکی کیا چاہتی تھی۔ تب وہ جھکی اور اس نے میرے پاؤں چوم لیے۔ تھیورا، میں نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ بس میرے محبوب، یہی میری چاہت کی انتہا تھی۔ لیکن تھیورا، تم ناراض تو نہیں ہوئے؟ ہرگز نہیں، لیکن تھیورا تمہاری کیفیت عجب ہے۔ ہاں مجھے احساس ہے، آخر کیوں جاننا چاہتے ہو؟ ہاں تو سنو، میں دل سے زندگی کو پسند نہیں کرتی، میں صرف اس لیے ناچنے گانے والی ہوں کہ میری ماں بھی وہی تھی۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں اس کے یہاں پیدا ہوگی اور لیکن مجھے وہی کرنا پڑا جو میری ماں کرتی تھی۔ خواہ میرے دل نے اس زندگی کو ایک لمحے کے لیے بھی قبول نہ کیا، تب میرا دل مردہ ہوتا چلا گیا۔ میں انسانوں کی کھلونا سمجھنے لگی، تاہم میں نے ماں سے بغاوت کی اور اس کے کام میں الجھنیں پیدا کرتی رہی۔ تب میکارا، میں نے تمہیں دیکھا، تم آسمان سے آئے تھے، تم میرے خواب تھے میکارا، میں تمہیں چاہنے لگی۔ کاش میں اپنی چاہت اپنے بدن کی شکل میں تمہیں دے سکتی۔ تم پہلے انسان ہو جس نے میرا بدن قبول نہیں کیا۔ نہیں تھیورا، میں نہیں میرے محبوب، تمہارا مقام ان کتوں سے بلند ہے جو دولت خرچ کر کے میرا بدن چاٹنے آ جاتے ہیں۔ میرے تو ہونٹ بھی اس قابل نہیں کہ میں تمہارے پاؤں چوم سکتی، لیکن اپنی طلب، اپنی چاہت سے مجبور ہو کر میں نے یہ عمل کر ڈالا۔ تھیورا، میں حیران رہ گیا۔ میں تمہیں اپنے بدن کا قرب نہیں دوں گی میکارا، کیونکہ اس سے تمہاری شان گھٹ جائے گی۔ میں نے اپنی روح تمہیں سونپ دی ہے۔ کہا یہ بدن اس قابل ہوتا کہ میں اسے تمہارے سامنے پیش کر دیتی۔ اتنی محبت نہ کرو تھیورا، میں محبت کر نہیں رہی، مجھے محبت ہو گئی ہے۔ تم تو عجب ہو تھیورا، میری خوشیوں کی انتہا نہیں ہے میکارا، میں نے وہ سب کچھ پا لیا جس کی مجھے آرزو تھی۔ تم بے حد جذباتی ہو، زندگی میں پہلی بار ہی تو جذبات جاگے ہیں، تم بھی انہیں سلا دو گے میکارا۔ کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا۔ کرنا چاہتے ہو؟ اس نے عجیب سے انداز میں پوچھا۔ ہاں، میں نے دل سے جواب دیا۔ تو آج کی رات مجھے بخش دو، مجھ سے باتیں کرتے رہو، مجھے اجازت دو کہ میں تمہارے قدم چومتے رہوں۔
مجھے اجازت دو کہ میں تمہارے قدموں میں سر رکھ کر سو جاؤں، بس یہی میری چاہت کی انتہا ہے۔ تھیورا، میں نے گہری سانس لے کر کہا، بلاخر تیری محبت نے مجھے مجبور کر دیا۔ سن تھیورا، کیا تو میرے بارے میں کوئی اندازہ لگا سکتی ہے؟ کیسا اندازہ؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ میں کون ہوں؟ تم میرے محبوب ہو اور بس، میرے بارے میں جاننا بھی نہیں چاہتی؟ میں صرف تیرے دل تک پہنچنا چاہتی ہوں۔ تھیورا نے کہا۔ تو میرے دل تک پہنچ چکی ہو تھیورا، تب تو نے مجھے کیوں ٹھکرایا دیا میکارا؟ ٹھکرایا نہیں تھا، میرا ساتھی بھی تمہیں چاہتا ہے، تم نے اس کے لیے احسار کیا تھا، ہاں، اور میرے لیے کچھ نہ سوچا۔ تو اسے میری ملاقات بعد میں ہوئی، اس رات میں اس لڑکی کی قسمت پر رشک کرتی ہوں جو اس رات تمہارے پہلو میں رہی۔ خیر، ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ تمہاری اس چاہت کا اثر تمہاری ماں پر کیا پڑے گا؟ مجھے کسی کی فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میری فکر نہیں کرتی، اس نے کبھی میرے بارے نہیں سوچا۔ میں نے گہری سانس لی۔ میرے ساتھ زندگی بسر کرو گی تھیورا؟ یہ تصور اس تصور سے کہیں خوبصورت ہے جو بوڑھے مبلغ پیش کرتے ہیں۔ کیا کسی بھی طور یہ ممکن ہے میکارا؟ ہاں ممکن ہے، لیکن تجھے انتظار کرنا ہوگا۔ ساری عمر کر سکتی ہوں، بس تو آس دلا دے۔ تو سنو تھیورا، میں یہاں ایک مشن پر آیا ہوں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ میرا کام پورا ہونے میں کتنی دیر لگے گی، ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا کام ضرور ہو جائے گا۔ تب اس کے بعد میں تیرے پاس آؤں گا اور پھر تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ الفاظ میری زندگی کے سب سے حسین الفاظ ہیں، یہ میرا وعدہ ہے، یہ مجھے زندہ رکھیں گے۔ تھیورا نے پھر اپنا چہرہ میرے قدموں میں رکھ دیا۔ اب تو اپنے ذہن سے غلط خیالات نکالتے۔ غلط خیالات؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ ہاں، کون سے غلط خیالات؟ یہی کہ تو میرے قابل نہیں ہے۔ میرے دل میں تیرا بہت بڑا مقام ہے میکارا، میرے بدن سے بہت سے انسانوں کی غلاظت لپٹی ہوئی ہے۔ میں اس احساس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی کہ میں تیرے قابل نہیں ہوں۔ تیری روح صاف ہے، تیری روح کو کوئی غلیظ نہیں کر سکا۔ اگر تو اس بات کو سمجھتا ہے تو میری خوش نصیبی ہے۔ تو اٹھ، میری آغوش میں آ۔ میں نے کہا اور وہ اٹھ گئی۔ اب میرے دل میں بھی اس کے لیے جذبات ابھر آئے تھے۔ پروفیسر چنانچہ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور پھر محبت کی منازل طے ہونے لگی۔ طلب ابھر آئی، جذبات سراہے گئے اور تھیورا سکون کی وادیوں کی سیر کرنے لگی۔ میں بھی اس کے حسین جذبات کی پذیرائی کر رہا تھا۔ تھیورا مدہوش تھی اور اس کا حسن کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ دوسری صبح جب میں اس سے رخصت ہو رہا تھا تو اس نے کہا، میکارا ایک بات کہوں؟ کہو تھیورا۔ میں مر چکی ہوں۔ کیا مطلب؟ ہاں، ساری دنیا کے لیے میں مر چکی ہوں۔ اب صرف میری روح زندہ ہے اور میں اپنی روح تجھے سونپ چکی ہوں۔ تو ایک بات کا یقین کر لے میکارا، اب کوئی ہوس پرست میرے بدن تک نہیں پہنچ سکے گا۔ میں نے اپنی روح کو بدن سے منسلک کر دیا ہے، کیونکہ اب اس پر تیرے نقوش ابھر آئے ہیں۔ میں تیرا انتظار کروں گی میکارا، تجھے الجھنیں پیش آئیں گی تھیورا، میں ان کا مقابلہ کروں گی۔ تیری ماں مجھے کوسے گی۔ میں نے بوڑھی عورت کا تصور کر کے مسکراتے ہوئے کہا، اگر اس نے مجھے مجبور کیا تب بھی اسے وہی پچھتاوا ہوگا جو میری بات مان کر، یعنی میں جان دے دوں گی۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ایسا نہیں کرنا تھیورا، ہر قیمت پر میرا انتظار کرنا۔ اور پھر میں اور فرغوس وہاں سے واپس چل پڑے۔ فرغوس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، وہ مسکرا کر شاید اظہار کرنا چاہتا تھا کہ وہ گزری ہوئی رات سے ناخوش نہیں ہے۔ پھر جب اس سے صبر نہ ہو سکا تو بول ہی پڑا، میکارا۔ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا، بہت سنجیدہ ہو؟ ہاں فرغوس، کیوں؟ تمہاری حق تلفی سے میں خوش نہیں ہوں۔ ارے نہیں میرے دوست، میرا اس پر کوئی حق نہیں تھا، وہ تو ہر شخص کا حق ہے جو اس پر دولت خرچ کرے، لیکن اب وہ کسی کا حق نہیں رہی۔ کیا مطلب؟ فرغوس نے نہ سمجھتے ہوئے کہا، جو چیز میری ہو جاتی ہے پھر دوسروں کو اس سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ اوہ، بڑی خوشی سے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے میکارا؟ تم دیکھ لو کہ، مجھے بتاؤ تو صحیح، کس طرح؟ آج سے کوئی شخص اس کی خوابگاہ میں نہیں جائے گا۔ اور کیا تم نے اسے منع کر دیا؟ نہیں، اس نے خود مجھ سے کہا ہے۔ سنو میکارا، میں اس بات سے ناخوش نہیں ہوں، لیکن کیا وہ اس میں کامیاب رہے گی؟ یہ اس کا معاملہ ہے، اگر وہ کامیاب رہی تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ میں اپنے کاموں سے نبٹنے کے بعد اسے اپنا دوں گا، میں نے جواب دیا۔ اور فرغوس سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اگر یہ بات ہے میکارا تو پھر تو فرغوس پر بھی کچھ ذمہ داریاں آ پڑی ہیں۔ بھروسہ رکھ میکارا، جب تک تم اپنے کام میں مصروف رہو گے تمہارا دوست فرغوس اور اس کی حفاظت کرے گا۔ فرغوس، میں نے اسے تعجب سے دیکھا۔ یہ تمہارے دوست کا وعدہ ہے؟ فرغوس نے کہا، اور تمہاری محبت، تم بھی تو اسے چاہتے ہو۔ اس رات کو ذہن سے نکال کر اب میں اسے اپنے دوست کی عزت سمجھوں گا۔ میری محبت اب بھی برقرار ہے، صرف اس کی شکل بدل جائے گی، اور تمہارے دوست نے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرے گا میکارا، دیوتاؤں کی قسم وہ اسی پر عمل کرے گا۔ میں نے عقیدت بھری نظروں سے فرغوس کو دیکھا، عجیب اثار پسند انسان تھا۔ بہرحال میں نے اس سے اس موضوع پر بات نہیں کی اور ہم واپس آ گئے۔ دوپہر تک میں فرغوس کے ساتھ اس کے گھر پر رہا اور دوپہر کے کھانے کے بعد ہم باہر نکل آئے۔ فرغوس مجھے لے کر شہبازیہ کے محل کی طرف چل پڑا اور پھر طویل فاصلہ طے کر کے ہم اس خوبصورت محل کے پاس پہنچ گئے۔ سارے انتظامات تھے۔ میں نے محل کے چاروں طرف گھوم پھر کر اس کا جائزہ لیا اور پھر اپنے لیے داخلے کا ایک راستہ منتخب کر کے وہاں سے واپس چل پڑا۔ پھر اسی رات جب لوگ سونے کے لیے اپنے اپنے بستر میں چلے گئے، میں فرغوس کے مکان سے نکلا۔ جانثار دوست نے اپنے چلنے کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن میں نے اسے روک دیا۔
میرے دوست تم صرف اپنے وعدے کی افواہ میں مصروف ہو جاؤ، اور اگر تم کسی مصیبت میں پھنس گئے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن شہبازیہ بے حد خطرناک ہے، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں۔ فرگوس میرے دوست تم بہت سی حیرت انگیز باتیں سنو گے، میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، ماراثون کی پوری فوج بھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اس دعوے کی حقیقت تم دیکھ لو گے۔ فرگوس نے گہری سانس لے کر گردن ہلا دی۔ ظاہر ہے وہ میری بات سے مطمئن نہیں ہوا ہوگا۔ میں شہبازیہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ میرے بدن پر ویسا ہی لبادہ تھا جیسا میں اب تک استعمال کرتا رہا تھا۔ یوں میں اس کے محل کے نزدیک پہنچ گیا۔ روشنیاں ہو رہی تھی، فضا خاموش تھی۔ میں محل کے اس حصے میں پہنچ گیا جسے میں نے منتخب کیا تھا، اور پھر میں پہرے داروں کی نگاہوں سے بچتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ شاید کسی کو گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی اس طرح خونخوار شہبازیہ کے محل میں داخل ہو سکتا ہے، اس لیے پہرے دار خاص چوکنے نہیں تھے۔ میں بآسانی اندر داخل ہو گیا۔ اب مجھے محل کے گوشوں میں اس جگہ کی تلاش تھی جہاں شہبازیہ محو خواب ہو، لیکن عقبی باغ میں مجھے سازوں کی آواز سنائی تھی اور میں ٹھٹک گیا۔ اس وقت رقص و سرور کے محفل میں شہبازیہ ضرور موجود ہوگی۔ میں نے سوچا ظاہر ہے اس کی غیر موجودگی میں کس کے مجال ہے کہ وہ گائے بجائے، چنانچہ میں آواز کی سمت چل پڑا۔ گھنے تختوں کے درمیان ایک قطع اراضی تھا جس پر حسین تخت بچھے ہوئے تھے۔ ان تختوں پر عورتیں اور مرد بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک تخت پر شہبازیہ ایک حسین نوجوان کی آغوش میں تراش تھی۔ میں نے گہری سانس لی۔ وہ نوجوان بہرحال ماراثون نہیں ہو سکتا تھا، اور ایک تقریباً برہنہ رقاصہ رقص کر رہی تھی۔ دوسری جگہوں پر بھی وہی مناظر تھے۔ ان سے اندازہ ہوتا تھا کہ شہبازیہ کس قدر عیاش عورت ہے۔ سازوں کی دھن بدل گئی، رقاصہ کا رقص ختم ہو گیا۔ پھر دو نوجوان چست چالاک آئے، ان کے ہاتھوں میں برہنہ تلواریں تھیں۔ وہ تلواروں کو ہلا ہلا کر وحشیانہ رقص کرنے لگے۔ شہبازیہ نوجوان کی آغوش اٹھ کے وہ دلچسپی سے رقص دیکھ رہی تھی۔ رقص کرنے والے نوجوان خوفناک رقص پیش کرتے رہے۔ پھر ایک شخص بغل میں ایک بنڈل دبائے اندر داخل ہوا۔ اس بنڈل شہبازیہ کے سامنے کھول دیا۔ اس سے ایک حسین لڑکی نکل پڑی تھی۔ خوب شہبازیہ مسکرائی تھی۔ ایک اور شخص ایک تشت میں قدرے چھوٹی لیکن چمکدار تلوار لے کر آیا، اور اس نے وہ تلواریں ایک جگہ رکھ دی۔ تلواروں کا رقص پیش کرنے والے نوجوان رک گئے۔ انہوں نے اپنی تلواریں رکھ دیں اور پھر اس تشت میں سے دو تلواریں اٹھا لی۔ پھر وہ ایک نئے قسم کا رقص پیش کرنے لگے۔ بنڈل میں آئی ہوئی لڑکی ایک درخت کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی، اور پھر رقص کرتے ہوئے جوانوں کے ہاتھوں سے تلواریں نکلیں اور لڑکی کے دائیں بائیں درخت میں پیوست ہو گئی۔ نوجوانوں نے دوسری تلواریں اٹھا لیں، اور پھر یکے بعد دیگر ساری تلواریں درخت میں پیوست ہو گئیں۔ لڑکی صحیح سالم ان کے درمیان سے نکل آئی۔ شہبازیہ نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ پھر اس نے جوانوں اور لڑکی کو بڑا انعام دیا اور مسکراتے ہوئے اپنے ساتھی سے بولی، کیا کھیل تھا جے کاش، نہایت دلچسپ، نہایت سنسنی خیز۔ نوجوان نے جواب دیا، تمہیں پسند آیا؟ بے حد، لیکن کیا تم اس لڑکی کی ہمت کی داد نہ دو گے جو سکون سے کھڑی رہی؟ بے شک وہ قابل داد ہے، اگر تم اس کی جگہ ہوتے تو کھڑے رہتے، بشرطے کہ تلواریں تمہارے ہاتھ میں ہوتی۔ اوہ کیوں؟ شہبازیہ نے پوچھا۔ تمہارے ہاتھ سے موت بھی آ جاتی تو کچھ نہ تھا۔ غلط، تم درخت کے پاس سے فرار ہو جاتے اگر تلواریں تمہارے ہاتھ میں ہوتی تب بھی۔ نوجوان نے پوچھا، ہاں ہرگز نہیں، کبھی آزما لینا۔ آج ہی کیوں نہ آزماؤں، میں تیار ہوں۔ جے کاش نے شاید یہ خیال کیا تھا کہ شہبازیہ اس کھیل کے لیے تیار نہ ہوگی، لیکن شہبازیہ سچ مچ کھڑی ہو گئی تھی۔ اٹھو، اس نے کہا، اور جے کاش کے چہرے پر ہلکی سی بدحواسی نظر آنے لگی۔ تم نے شاید مذاق سمجھا ہے، شہبازیہ بولی۔ نہیں، میری زندگی میں تمہارے لیے جان دینے پر آمادہ ہوں۔ جے کاش کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ تو آؤ آج امتحان ہو جائے، شہبازیہ نے کہا، اور پھر اس نے حکم دیا کہ درخت سے ساری تلواریں نکال لی جائیں۔ جے کاش کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، یہاں تک کہ تلواریں شہبازیہ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ چلو جے کاش، درخت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میں قول کا صادق ہوں، جے کاش نے کہا، حالانکہ اس کا رنگ پیلا پڑتا جا رہا تھا۔ پھر وہ درخت کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور شہبازیہ نے تلواریں اٹھا لی۔ جے کاش ابھی تک امید و بہم کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ ظاہر تلواروں کا کھیل پیش کرنے والے اپنے نشانے کے ماہر تھے اور ملکہ شہبازیہ ناڑی، لیکن جے کاش سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے ملکہ اس سے دلچسپ مذاق کر رہی ہو، اسے آزما رہی ہو، اور اگر وہ ثابت قدم رہا تو مسکرا کر تلواریں پھینک دے گی۔ چنانچہ وہ کھڑا رہا اور ملکہ کے ہاتھ سے ایک چمچماتی تلوار نکلی اور درخت سے کافی دور سے آگے نکل گئی۔ اس بار نشانہ خطا نہیں ہوگا جے کاش، شہبازیہ نے کہا، لیکن اس بار جے کاش کے منہ سے آواز نہیں نکل سکی۔ وقت الامکان کوشش کر رہا تھا کہ اس کے چہرے سے خوف کا اظہار نہ ہونے پائے۔ اس نے آنکھیں بھی بند کر لی تھیں اور شہبازیہ دوسری تلوار کھول رہی تھی۔ پھر اس نے نشانہ لے کر تلوار پھینکی اور بہت سی آوازیں ایک ساتھ نکل گئیں۔ ان میں جے کاش کی بھیانک چیخ بھی شامل تھی۔ تلوار اس کے سینے کو چھید گئی تھی اور اس سے خون کا فوارہ ابل پڑا تھا۔ لوگ جے کاش کی طرف دوڑے اور ملکہ ان کی طرف مڑی۔ کیا بات ہے؟ اس نے خونخوار گھراٹ سے پوچھا اور لوگوں کے قدم رک گئے۔ وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے ملکہ کو دیکھنے لگے۔ اپنی جگہ کھڑے رہو، اور جے کاش تم اپنی جگہ چھوڑ رہے ہو۔ جے کاش نے نہ جانے کس طرح کہا، تم امتحان میں ناکام ثابت ہو رہے ہو۔ ملکہ گھرائی، اور میں جھوٹوں کو برداشت نہیں کرتی۔ اس نے دوسری تلوار اٹھائی اور اس سے قبل کے جے کاش اپنی جگہ چھوڑے تلوار اس کے دل کے مقام میں پیوست ہو گئی۔ جے کاش اچھل کر نیچے آ گرا۔ اب وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا اور ملکہ غسیل انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔
پھر وہ دوسروں کی طرف مڑی. دیکھا تم لوگوں نے ابھی میرے پاس کتنی تلواریں اور اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی. کیا ایسے انسانوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. بہت سی سہمی ہوئی آوازیں ابھری. تب اسے میری نگاہوں سے دور کر دو. میں ایسے لوگوں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی. سنو غلاموں، اسے اٹھا کر عقبی دیوار سے دریا میں پھینک دو. جو ارشاد ملکہ عالیہ. وہ غلام آگے بڑھے اور انہوں نے دم توڑتے ہوئے جیکاش کو اٹھا لیا. پھر وہ اسے لیے باغ کے ایک گوشے کی طرف چل پڑے جہاں شاید دریا تھا. ملکہ کا موڈ بگڑ گیا تھا، اس لیے رقص و سرور کی محفل دوبارہ جاری نہ ہو سکی. ملکہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کھیل ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور پھر وہ کنیزوں کے جرمٹ میں واپس محل کے اندرونی حصے کی طرف چل پڑی. میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی. جیکاش اس کا محبوب تھا. وہ چند ساتھ قبل اس کی آغوش میں لیٹی ہوئی تھی، لیکن کھیل ہی کھیل میں اس نے اپنے محبوب کو قتل کر دیا تھا. بے شک اس وحشی عورت کی ایک حرکت میں نے جہاز پر دیکھی تھی، لیکن ابھی اس نے جو کچھ کیا تھا وہ وہم و گمان سے باہر کی بات تھی. محفل منتشر ہو گئی. ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے تو میں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور نگاہوں سے بچتا ہوا محل میں داخل ہو گیا. اب مجھے شہبازیہ کے کمرے کی تلاش تھی. ایک خوبصورت دروازے پر مسلح پہرےداروں کو کھڑے دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ شہبازیہ کا کمرہ ہی ہو سکتا ہے. چند ساتھ میں نے انتظار کیا، سوچتا رہا اور پھر پہرےداروں کی طرف بڑھ گیا. پہرےداروں نے چونک کر مجھے دیکھا تھا. مجھے ملکہ شہبازیہ نے طلب کیا ہے. میں نے فوراً کہا اور پہرےدار راستہ چھوڑ کر الگ ہٹ گئے. شاید ان کے لیے نئی بات نہ تھی. میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا. شہبازیہ کا محل جس قدر شاندار ہو سکتا تھا اس قدر شاندار تھا. ظلم و ہوس کی ملکہ کی فطرت کا اندازہ اس کی خوابگاہ کی سجاوٹ سے بھی لگایا جا سکتا تھا. نازک جانوروں کو نہایت اذیت دے کر قتل کیا گیا اور ان کے موت کے منظر کو ممیز کرا لیا گیا تھا. کسی پرندے کی خوبصورت آنکھیں نکال کر اس کے پیروں کے پاس رکھ دی گئی تھی. کسی کی گردن میں تیر پوست تھا. کسی کا حلق کھول کر اس میں کیل پھنسا دی گئی تھی اور اس نے حلق بند نہ ہونے کی وجہ سے چاند دی تھی. پھر انسانی کھوپڑیاں تھیں جو بڑے احترام سے رکھی گئی تھیں. بعض کھوپڑیوں کو سونے کے تاج پہنائے گئے تھے. غرض ان تمام چیزوں سے خون اشام ملکہ کی وحشت ناک فطرت کا اندازہ ہوتا تھا. لیکن نہ جانے یہ عورت اس قدر وحشی کیوں تھی؟ اس کے پس پردہ وہ کون سی جبلت کام کر رہی تھی؟ میرے ذہن میں یہ سوال ابھرا، لیکن اس وقت اس سوال کے جواب کی کوئی تک نہیں تھی. میں خاموشی سے آگے بڑھتا رہا. خوابگاہ کیا تھی؟ اچھا خاصا کھٹراگ تھا. جانوروں کی کھالوں پر سے گزرتا ہوا میں آگے بڑھتا رہا. ان خونریز مناظر کے بعد ہوس کے مناظر شروع ہوتے تھے. یہ جسموں کی شکلوں میں تھے. بے شک فن مجسمہ سازی کے نادر نمونے، لیکن سب کے سب شرمناک تھے. ان میں زیادہ تر مرد عورت کو محو اختلاط دکھایا گیا تھا، لیکن عجیب وحشانہ جبلت کی نشاندہی کرتے تھے. اکثر میں وحشت خیز مناظر پیش کیے گئے تھے. ظلم و بربریت کے مناظر وہ باہمی سکون کسی ایک لمحے میں نمایاں نہیں تھا جو مرد عورت کے ایک دوسرے سے التفات کا مظہر ہوتا ہے. کہیں مرد مظلوم تھا تو کہیں عورت.